بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، چار خوبیاں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھن بھی جائیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا اخلاق، حلال رزق، سچی بات اور ایمان کی حفاظت۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ ناظرین، بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنے مقصد اور ارادے وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو۔ ناظرین، والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب نہ روکے۔ ناظرین، صبح کے وقت انار کے دانے کھانے سے نیا خون بنتا ہے۔ بالوں کی حفاظت کے لیے دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے بال ہمیشہ گھنے، لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر کام کے بعد تھکن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانی چاہیے۔ ناظرین، سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ناظرین، کپڑوں کے داغ پر ادرک مسل لینے سے سخت سے سخت داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو آپ کا معدہ ہی دنوں میں تیزابیت کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کا چھلکا صحن میں لگانے سے مچھر نہیں آتے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ ناظرین، چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنے رات کو بھگو کر رکھ دو، صبح نہار منہ کھا لو، انشاءاللہ پٹھوں کا کھچاؤ اور جوڑوں کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، چقندر کھانے سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور نرم و تازہ رہتی ہے۔ چقندر کھانے سے آپ کے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کو بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے لیموں کے خشک چھلکوں کو پیس کر نمک کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، کیلے سینے کی جلن کے مریضوں کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، کھجور جلد ہضم ہوتی ہے، رنگت کو نکھارتی ہے اور خون پیدا کرتی ہے۔ جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے، علم قیافہ کے مطابق وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار کھانے سے چہرے کی رنگت سرخ صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آڑو اور دہی ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ دیر خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور روزانہ پی لیں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت آئے گی۔
چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ پیاز اور آلو ایک ساتھ نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے آلو بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے طاقت بڑھتی ہے اور یہ سنتے نبوی بھی ہیں۔ ناظرین، جس نے تمہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا اس کے مقابلے میں زبان درازی نہ کرو۔ جس نے تمہیں سیدھے راستے پر لگایا اس کے سامنے کبھی بھی اپنی برائی نہ دکھاؤ۔ یاد رکھیں کہ بہت سی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان لے لیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، بہت سے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو آخر کار امن میں بدل جاتے ہیں۔ نہار و دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ زینت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کام سے آتے تو دروازے پر رک کر کھانستے اور تھوک پھینکتے، اور وہ اس چیز کو ناپسند سمجھتے تھے کہ اچانک ہم اندر داخل ہو جائیں اور ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو انہیں ناگوار ہو۔ ناظرین گرامی، ایک دن حسب معمول وہ آئے اور دروازے پر رک کر کھانسے۔ اس وقت میرے پاس ایک گڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے سرخ بات دکھا کر کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میری گردن میں ایک دھاگا لٹکا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسا دھاگا ہے؟ میں نے کہا کہ اس پر میرے لیے دم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور فرمایا، عبداللہ کے گھرانے والے شرک سے بیزار ہیں۔ پھر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری آنکھ بہتی کہ میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پر دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دنساتا ہے، جب تم اس پر دم کرواتی تو وہ باز آ جاتا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ ناظرین گرامی، گندم کے آٹے میں سونف ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، پیٹ بھی باہر نہیں نکلتا۔ چہرے پر داغ دھبے ہیں، کھیرا کاٹ کر رگڑو۔ ناظرین، دانت ٹوٹ جائیں، ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آتا ہے۔ ناظرین گرامی، دانت ٹیڑھے ہوں، دانتوں پر پودینے کا رس رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کے پیٹ میں ہر وقت گیس ہو، میتھی کے بیج کھائیں۔ شکرکندی محنت کرنے والے افراد کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد کبھی بھی دودھ یا پانی نہ پئیں۔ ناظرین گرامی، عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا؟ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ جو لوگ 7 کھجوریں روزانہ کھائیں ان لوگوں پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ کے شکار افراد دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے پر کسی قسم کے داغ یا دانے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھونے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم بھر جاتے ہیں۔ صبح شام 1 چمچ شہد کھانے سے
آپ کا دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، خواتین کا چہرہ اگر مرجھا جائے تو بکری کے دودھ اور دہی کو چہرے پر لگائیں۔ دل کے مریض زیادہ کھجور استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے پانی پینے سے زندگی طویل ہوتی ہے۔ زیادہ مرچوں والی غذائیں معدے کو خراب کرتی ہیں اور آپ کو کم عمر میں ہی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشکی کا شکار نہیں ہوتے اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ شامل کر کے کھائیں تو ہاضمہ درست رہے گا۔ ناظرین، جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے پیدا ہونے والے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کمزوری ہو تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، جن لوگوں کو معدے اور گیس کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ لیموں اور پودینے کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، انجیر کھانے سے انسان کا معدہ صحیح کام کرتا ہے۔ بالوں پر خشکی کا مسئلہ ہو، پیاز چھیل کر مسل لیں اور شہد کے ساتھ مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ ناظرین گرامی، کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں اور صحت کو بہتر رکھتی ہیں۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنی لوگوں کے رویوں سے ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان صرف فرق نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ناظرین گرامی، گاجر کے پتے چبانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ نیند زیادہ لینا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ نہارمو چائے پینے سے آپ کے گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، 2 چیزیں آپ کی عزت کو بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے سامنے خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر اور سچ بولنا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور کھانے کو چبا کر کھائیں، اس سے آپ کا وزن کم ہوگا۔ ناظرین گرامی، اگر سینے میں جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لیا کریں۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، کلونجی کا مسلسل استعمال آپ کے بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ کلونجی میں کالا نمک ملا کر کھانے سے آپ کا پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے۔ ناظرین، اگر خود کو بوڑھا محسوس کریں تو رات کو انجیر اور شہد کھا کر سوئیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہارمو دہی کھانے سے آپ کو سکون ملے گا۔ ناظرین گرامی، اگر اٹھتے بیٹھتے وقت گھٹنوں میں درد ہو تو خشخاش میں چند بادام پیس کر دیسی گھی کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، گھٹنے پتھر کی طرح مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن اور پیاز کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے اس چیز سے تکلیف پاتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کی آنکھوں میں دھندلا پن ہو تو انہیں روزانہ کچھ دانے کشمش کے کھانے چاہیے۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، 5 کلو وزن چند دن میں کم کرنا ہے تو کلونجی 50 گرام، چھلکا اسبگول 50 گرام اور شہد 100 گرام سب کو مکس کر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔
ناظرین گرامی، اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو ڈنک والی جگہ پر پیاز کا رس ڈال دیں، فوراً درد ختم ہو جائے گا۔ خشک املی کا شربت بدن میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو ٹھیک کرتی ہے۔ ناظرین، اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیمو کھیرے اور بند گوبھی کے پتے استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کریں، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ لال بیگ سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ خانہ کعبہ واحد ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزرا۔ ناظرین، کچی بند گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط بناتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین، روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے پٹھوں کا کھچاؤ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، شور والی جگہ پر سننے میں دشواری ہو تو بائیں کان کا استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ میتھی کے فوائد جان لیں تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی گریز نہ کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بالخصوص جبکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ناظرین، سائل نے کہا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھانے لگے گی۔ سائل نے پوچھا کہ اس کے بعد اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا۔ انسانی زندگی میں نفسیاتی تھکن جسمانی تھکن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی کام کرنے کی صلاحیت کو وہ بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی دماغ میں سونگھنے کی حس یادداشت کے مرکز کے قریب واقع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مخصوص خوشبو کو سونگھتے ہی اس سے جڑی پرانی یادیں فوراً تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جب آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کر بھول جاتے ہیں کہ وہاں کیا لینے آئے تھے تو اسے ایونٹ باؤنڈری کہا جاتا ہے، جس میں دماغ پرانی جگہ کا ڈیٹا ہٹا کر نئے ماحول کے مطابق خود کو اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ کسی نئے کام کو سیکھنے یا خطرے کی حالت میں دماغ زیادہ باریکی نوٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ پورے یقین اور شدت کے ساتھ یہ تصور کریں کہ آپ ورزش کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ جسم کو وہی سگنل بھیجتا ہے جو واقعی ورزش کے دوران سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کم علم رکھنے والے افراد اکثر خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی عقل مند ہمیشہ اپنی معلومات کے بارے میں شک کا شکار رہتے ہیں۔ دنیا میں 12% لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں خوابوں میں رنگ نظر نہیں آتے اور وہ اپنے تمام خواب صرف سیاہ اور سفید دیکھتے ہیں۔ ناظرین، باتھ روم میں بالوں میں کنگھا کرنے سے بال بے رونق اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ پریشانی اور ذہنی تناؤ میں مبتلا رہنے سے معدے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔